کہتے تھے بذات منی جسے محبوب خدا کام تبلیغ کا بہتے ہوئے اشکوں سے لیا 6 مہینے کی جدائی میں بڑا کام کیا ارے باپ کے بعد شریعت کو سنبھالا جس نے ارے باپ کے بعد شریعت کو سنبھالا جس نے ارے چکیاں پیس کے اسلام کو پالا جس نے چکیاں پیس کے اسلام کو پالا جس نے کلمہ گویوں نے اجارا ہے نبی کی دنیا افطاراج ہوئی حق ولی کی دنیا ہائے غمگین ہوئی رب جلی کی دنیا لٹ گئے شہر مدینہ میں علی کی دنیا گریا کرتے ہوئے جبریل چلے آتے ہیں ارے تربت فاطمہ زہرا سے لپٹ جاتے ہیں رہے بن بھائی کے دنیا میں نہ خواہر کوئی جس کو معبود نے بخشا ہے برادر کوئی چھین سکتا نہیں اس بی بی کی چادر کوئی وقت کی بات کہ پابند رسن تھی زینب ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب دیکھ لو شام میں ایک بیٹی کی الفت کا اثر جس کے شانوں پہ دوپٹہ تھا نہ کانوں میں گہر کانپتے ہاتھوں کو پھیلا کے اٹھائی جو نظر تست سے ہو کے بلند آ گیا خود باپ کا سر پیار بیٹی کا شہ جنا بشر سے پوچھو ارے باپ کا درد سکینہ کے جگر سے پوچھو بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے التماس کی جاتی برائے کرم فرش اعضا پر تشریف لائیں موصوف تشریف لا چکے ہیں کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ وہ آپ کے درمیان ہوں گے عزائے فاطمیہ کے عنوان سے منعقدہ خمسہ مجالس زہرا ٹرسٹ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے 4 برسوں سے انشاءاللہ اور یہ آگے بھی سلسلہ جاری اور ساری رہے گا میں ان مومنین سے التماس کرتا ہوں جو باہر تشریف رکھتے ہیں برائے کرم فرش اعضا پہ تشریف لے گئے ہیں 4 مصروں سے اپنی سفر کا آغاز کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے کہ وجود دشمن زہرا اگر نہیں ہوتا بطور خاص دیکھیں گے وجود دشمن زہرا
اگر نہیں ہوتا وجود دشمن زہرا، اگر نہیں ہوتا جہاں میں امن نہیں رہتا یہ شر نہیں ہوتا. وجود دشمن زہرا اگر نہیں ہوتا. شکریہ ابوذر بھائی. یہ دیکھیے چینلز کی ایک بہار ہے. زین العبا گراف ایجنسی ممبئی کے ازادار، ان چینلوں پر ماشاءاللہ یہ نشر ہو رہی مجلس. آپ جو حضرات دیکھنا چاہیں اپنے گھر والوں کو یا وطن میں جہاں بھی بھیجنا چاہیں کہ وجود ابوذر بھائی کے وجود دشمن زہرا اگر نہیں ہوتا جہاں میں امن نہیں رہتا یہ شر نہیں ہوتا. تو کہاں پہ ملتی فرشتوں کو بھیک دنیا میں، کہاں پہ ملتی فرشتوں کو بھیک دنیا میں اگر زمین پر زہرا کا در نہیں ہوتا. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہاں پہ ملتی فرشتوں کو بھیک دنیا میں اگر زمین پر زہرا کا در نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر. بطور خاص دیکھیں گے حضرات میں مطلع پیش کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بطور خاص مطلع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے. دیکھیں ابوذر بھائی دیکھیں گے جو جہاں آواز جاری ہے، اور کوشش کیجئے مومنین کے آپ فرش عذاب پر اندر تشریف لے آئیں. مولانا موصوف بس تشریف لائی رہیں. اور یہ مطلع بطور خاص. یا رب یہ شرک مجھ سے کبھی بھی ادا نہ ہو. بطور خاص دیکھیں گے. یا رب یہ شرک مجھ سے کبھی بھی ادا نہ ہو. یا رب یہ شرک مجھ سے کبھی بھی ادا نہ ہو. یا رب یہ شرک مجھ سے کبھی بھی ادا نہ ہو. زہرا کی مرکبت میں کوئی دوسرا نہ ہو. زہرا کی مرکبت میں کوئی دوسرا نہ ہو. تو دنیا میں سر بلندیاں اس کو نصیب ہے. کسے نصیب ہے دیکھیں گے بطور خاص. دنیا میں سر بلندیاں اس کو نصیب ہے. ممکن نہیں کہ در پا علی کے جھکا نہ ہو. ممکن نہیں کہ در پہ علی کے جھکا نہ ہو. تو عرفان اس کو کیسے ہو رب جلیل کا. عرفان اس کو کیسے ہو رب جلیل کا. جو بھی علی کے عشق میں ڈوبا ہوا نہ ہو. جو بھی علی کے عشق میں ڈوبا ہوا نہ ہو. جو بھی علی کے عشق میں
ڈوبا ہوا نہ ہو. یہ شعر کہ تسبیح فاطمہ نے خدا کے کیا قریب. تسبیح فاطمہ نے خدا کے کیا قریب. ممکن نہیں کہ رب سے میرا مشورہ نہ ہو. ممکن نہیں کہ رب سے میرا مشورہ نہ ہو. ممکن نہیں کہ رب سے میرا مشورہ نہ ہو. تو تم بھی کرو بطول کے دشمن پہ لعنتیں. تم بھی کرو بطول کے دشمن پہ لعنتیں. گر چاہتے ہو تم سے میرا فاصلہ نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وآل. اس سے بلند صلوات پڑھ دی حضرت عظمت آل محمد پر. صلی علی محمد. گر چاہتے ہو تم سے میرا فاصلہ نہ ہو تو قرآن پڑھ کے تیرا کوئی فائدہ نہیں. قرآن پڑھ کے تیرا کوئی فائدہ نہیں. قرأت میں تیری گرچہ حدیث کے ساتھ نہ ہو. قرأت میں تیری گرچہ حدیث کے ساتھ نہ ہو. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے بس ادب دوبارہ التماس کی جاتی ہے. موصوف تشریف لا رہے ہیں, آپ حضرات بھی اندر تشریف لے آئیں. بر محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. قرآن پڑھ کے تیرا کوئی فائدہ نہیں. قرأت میں تیری گرچہ حدیث کے ساتھ نہ ہو تو دربان خلد بولے گا جائے وہ نار میں. دربان خلد بولے گا جائے وہ نار میں. حاصل جسے بھی مادر شہ کی رضا نہ ہو. حاصل جسے بھی مادر شہ کی رضا نہ ہو. یہ شعر بطور خاص یہ دو شعر آپ کو سنانا ہے. میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ موصوف کو وہ مسجد میں تشریف لے آئیں موصوف کے ساتھ تاکہ مجلس اپنے وقت پر شروع کی جا سکے. کہ سائے کی پوری ہوگی کہاں سے کوئی دعا. دیکھیں گے سائل کی پوری ہوگی کہاں سے کوئی دعا. اس کے خدا کے بیچ میں گر فاطمہ نہ ہو. اس کے خدا کے بیچ اس کے خدا کے بیچ میں
گر فاطمہ نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیا محمد و آل محمد پر. یہ بھی دیکھیں یہ شعر کہ ظاہر نہ ہو نبی و علی و حسن حسین اللہ کے ارادے میں گر فاطمہ نہ ہو. السلام علیکم. اللہ کے ارادے میں گر فاطمہ نہ ہو. او ملک ہے وہ ممکن ہے وہ کلام خدا قدیر کا جس نے عدو شے پہ تبرہ کیا نہ ہو. جس نے عدو شے پہ تبرہ. آخری شعر سماعت فرمائیں گے. جس نے عدو شہ پہ تبرہ کیا نہ ہو. عرفان اس کو کیسے ہو خون حسین کا پرسا لہو کا جس نے کبھی بھی دیا نہ ہو. پرسا لہو کا جس نے کبھی بھی دیا نہ ہو. میں نے دیا ہے واسطہ زہرا کا شکیل پھر کیسے بھی لفظوں کی مجھ کو عطا نہ ہو. بر محمد و آل محمد صلوات. حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ یہ خمسہ مجالس جو مسلسل 4 سالوں سے جاری اور ساری ہے جسے خطاب فرما رہے ہیں علامہ منتظر مہدی صاحب حوزہ علمیہ کم اور میں ان سے بسد ادب التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر رونق افروز ممبر ہوں آج کی پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. یا سیدتی یا مولاتی یا خیر النساء العالمین یا سیدی یا مولایا یا قبر بنی ہاشم یا شہنشاہ کربلا یا مجاہدوں کے سلطان یا محسن. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے التماس کی جاتی ہے براہ کرم موصوف ممبر پر تشریف لا چکے ہیں آپ حضرات فرش ازا پہ تشریف لے آئیں. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب العالمين العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلوات محمد یہ 4-5 مجالس جو ہیں چونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ہیں، اس لیے میں نے ان مجالس کا موضوع سخن اقتدار حضرت زہرا رکھا اور اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ جاسیہ 45 نمبر سورہ ہے، اس کی 13 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری چیزیں جو بھی آسمانوں میں یا زمینوں میں ہے وہ سب میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ جمیع منہ، تمام چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں وہ سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اور اس چیز میں کہ جو یہ ہم نے کیا ہے، یعنی تسخیر تمام اشیاء کو جو ہم نے مسخر کر دیا، یا تسخیر اشیاء جو ہم نے کیا، اس میں بہت بڑی ہماری نشانیاں ہیں، مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اسی قوم کے لیے ہے جو قوم صاحب تفکر ہے، جو قوم صاحب فکر ہے۔ جو قوم صاحب فکر نہیں ہے وہ ظاہر قرآن کو بھی سمجھ لے تو بڑی بات، اس کو نشانی کہاں سے نکل پائے گی؟ نشانی آیات جو ہیں وہ اس کے معرفت پیدا کرنے کے لیے تفکر درکار، فکر درکار۔
تو ظاہری لفظ جو ہے وہ اس حیثیت سے قرآن مجید کی ظاہری الفاظ خالی رٹ لے اور حافظ ہو جاتے ہیں اور قرآن سناتے پھرتے ہیں، قرآن رٹتے پھرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں بڑی تاثیر و اقتدار ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ما فرطنا، ہر شے کو ہم نے اس قرآن میں موجود کر دیا ہے۔ تو کوئی شے ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ علاوہ ایک دعویٰ اور ہے کہ اگر کوئی قرآن ہوتا اس کے علاوہ، جو کہ نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا، تو وہ سارے صفات اسی کے ہیں۔ تو اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے کلم الموتیٰ، مردوں سے گفتگو کی جاتی ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے زمین کی مسافت کو قطع کیا جاتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ جب قرآن کی اتنی بڑی عظمت ہے، یہی قرآن سے سب کچھ ہے، تو کیا یہ سب کے لیے ہے؟ کہ سب کے لیے ہے تو سبھی، بہت سے لوگ کتنے لٹکائے ٹہل رہے ہیں، گلے میں پہن لیتے ہیں، تو نہ وہ مردوں سے بات کر پاتے ہیں۔ بات کرنا تو درکنار ہے، کہیں خدا نخواستہ خود ہی مردہ نہ ہو جائیں۔ تو اس قرآن کا اثر جب اتنا ہے تو ان کے اوپر کیوں نہیں طاری ہو رہا جو لٹکائے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ نے کسی خاص فرد کے لیے یہ سارے خصائص بیان کیے ہیں جو ہر آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کہ ہر آدمی جو ہے اسے کر لے۔ منتہا یہ ہے کہ ظاہر الفاظ جو ہے وسیع ہے، تو اس میں تو ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ تو اب یہی معنی سمجھنا ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے ہر چیز کو، میں نے تسخیر سے متعلق کئی آیتیں ہیں، ان کئی آیتوں میں سے یہ جامع ترین آیت ہے کہ جس میں کوئی چیز باقی ہی نہیں بچی۔ جیسے کہ اس نے کہہ دیا کہ ہر شے کو ہم نے قرآن میں محفوظ کر دیا ہے، تو ویسے ہی یہاں کہہ دیا کہ ہر شے کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تب کوئی شے، ایک شے کا نام لیں، الگ الگ بھی نام لیا ہے اس نے مختلف آیتوں میں، کہیں پہ کہا ہم نے سورج کو مسخر کر دیا، کہیں پہ کہا چاند کو مسخر کر دیا، اور ہر جگہ یہ لفظ بھی لگا دی لکم، تمہارے لیے۔ یہ لفظ لکم جو ہے اتنا مصیبت آمیز ہوا کہ مصیبت آج بھی جاری ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہے، اور صحیح ہے، اس لیے کہ اگر سورج نہ بنایا ہوتا اللہ نے تو آج انسان جو ہے وہ فیض کیسے اٹھا پاتا؟ سانس لینا ہی مشکل ہو جاتی اس کی، تو اس کے سانس لینے میں بھی جو ہے سورج کا فیض شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ تمہارے لیے بنایا، لہذا اب ذہن جو ہے ادھر چلا گیا، اور ہم لکم کا معنی اپنے لیے کر لیے، تو سارے ہم جتنی انسانیت ہے اس کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو مسخر کر دیا۔ اب مسخر کا معنی کیا ہے اسے ہٹا دیا کہ مسخر کے معنی کیا ہیں۔ اللہ نے مسخر کر دیا، اردو ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں مسخر کر دیا اور مسخر کر لیا۔ بہت زیادہ اگر فارسیہ لیں اسے، کہ جو اردو میں بھی رائج ہے، گرچہ وہ فارسی لفظ ہے لیکن اردو میں رائج ہے، اور ہندی اور سنسکرت کا تعلق فارسی سے بہت نزدیک ہے، تو اس کی وجہ سے سنسکرت میں آیا اور سنسکرت سے ہندی میں آ گیا، تو وہاں وہ لفظ ہے نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں فعل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسخر، تسخیر کرنا
तस्खीर करने के मानी है राम करना। अब चाहे आप किसी का नाम रख लें कि ये राम है, और चाहे ये कि राम करना, अब उसी का माना समझें कि क्या मानी। तो राम करने का क्या मतलब है? राम जब नाम रखेंगे आप तो एक शख्स होगा, और अगर कोई लफ्ज और आगे बढ़ाएंगे तो मुरक्कब होगा। खाली नाम रखेंगे राम तो राम खाली होगा, और अगर आगे बढ़ा दिया देव तो रामदेव हो गया, तो वो मुरक्कब हो गया। लफ्ज राम का क्या मानी? जपते हैं बाकायदा राम, तो ये माना समझ के तो नहीं जप रहे हैं कि राम के क्या मानी, लेकिन सिर्फ नाम समझ के जप रहे हैं कि उनके एतकाद के मुताबिक एक बुजुर्ग शख्सियत का नाम राम आए, उनके एतकाद के मुताबिक भगवान का नाम है, तो हम भगवान का नाम जप रहे हैं। लेकिन माना क्या है राम के? हिंदी वाले बताएं, फारसी वाले तो बताते हैं। तो फारसी में राम के माना जो हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल है, आप रोजमर्रा में आपके बुजुर्ग जो कुछ थोड़ा बुजुर्ग हैं वो इस्तेमाल करते हैं अभी भी। उसने उसको राम कर लिया, यानी उसको अपने कब्जे में कर लिया, अपने काबू में कर लिया। अरे वो बहुत भड़के थे, मगर साहब ऐसा राम हुए कि न पूछिए, यानी काबू में आ गए। तो गोया तस्खीर के माना काबू में करना है। अब अगर आप कहें कि लकुम, हम तुम्हारे लिए हर शय को जो जमीन और आसमान में है उसके हर शय को तुम्हारे काबू में मैंने कर दिया है, तो क्या आप सारे इंसान दुनिया के तमाम अशियाए आलम को अपने काबू में रखते हैं? क्या सबके काबू में है? अगर नहीं है तो क्या अल्लाह गलत कह रहा है? अब अल्लाह सही कह रहा है या हम गलत माना समझ रहे हैं? क्या मतलब है अल्लाह का? अल्लाह ने अगर हर शय को काबू में कर दिया है, हर बशर को, हर इंसान को, लकुम तुम्हारे लिए, उनका जाहिर तो यही है हमारे लिए है। और इसमें भी तखसीस करना चाहते थे लेकिन करे नहीं, इसलिए कि कुरान जिस कौम के लिए नाजिल हुआ है तो तखसीस कर दे भाई हम मुसलमान हैं तो मुस्लिम कौम के लिए, लेकिन चूंकि कुरान ने खुद ऐलान कर दिया कि ये मुस्लिम के लिए नहीं है कि मुसलमान समझता है सिर्फ मेरे लिए है कुरान। कुरान तो हुदल लिन्नास, तमाम दुनिया के लोगों के लिए है। जो तमाम दुनिया के लोगों के लिए है तो अब लकुम की तखसीस मुस्लिमीन नहीं रह गए, तो इनके बेचारे की मजबूरी हो गई। समझे थे जो उसमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ा, तो उनका आलम इंसानियत, आदमियत और खिताब जो है वो हमसे है, यानी इंसानों से खिताब है, न मुसलमानों से तन्हा, तमाम इंसानों से खिताब है कि तुम्हारे लिए हमने हर शय को जो आसमानों पर है और जो जमीनों पे है। अब ये भी बलागत खुदा है कि आसमान तक तो तुम पहुंच नहीं पा रहे हो, आज तक तो कोई नहीं पहुंचा ना। आसमान तक पहुंचना जो है वो मुश्किल ही है, इसलिए कि आसमान ही तय नहीं कि आसमान है क्या। तो फलासफा आज तक तय करते फिर रहे हैं साइंसदान के आसमान हद निगाह का नाम है। आज जितने ही बुलंद होते जाइए उतना ही दूर और दिखाई देता है। अब आसमान तक तो आप पहुंच ना पाएंगे। अब सारे लोगों की बात हो रही है ना, तो सारे लोग जो हैं उनके लिए आसमानों की चीजें भी और जमीनों की भी सारी चीजें। तो आप तो जमीन पर रह रहे हैं ना, तो जमीन में तो हर जगह पहुंच सकते हैं, तो हर जगह की हर शय जमीन ही की क्या आपके काबू में है अगर तो बताइए कि है। ठीक है, आपकी तकदीर अच्छी नहीं थी, मेरी तकदीर अच्छी नहीं थी, अब हर चीज को तकदीर पर जोर देना ना कि भाई वो मुकद्दर सही नहीं था, तो भाई
कितने लोगों का मुकद्दर सही है कि उनके लिए हर शय जो है जमीन ही की उनके काबू में हो। क्या दुनिया में लोग, आम इंसान लोग दुनिया में पाए जाते हैं इस तरह के जिनके अख्तियार में और जिनके इख्तिदार में तमाम अशिया, तमाम चीजें जो जमीन पर हैं सब हों। कोई एक है आपकी निगाह में, आज तक सुना आपने? कोई एक खड़ा हुआ आज तक? ये जितनी बड़ी हुकूमतें कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े पावर्स रखने वाले, सुपर गैर सुपर, ये लोग भी इस बात का दावा न कर सके कि सारी अशिया जो है मेरे अख्तियार में है जो जमीन पर है। तो जब आप जमीन के अशिया को, सारी अशिया को, सारी चीजों को आम इंसान में अक्सरियत, अरे छोड़िए अक्सरियत, अकलियत भी नहीं है ऐसी कि काबू में रखे हुए हो, तो जब वो जमीन की काबू में नहीं रख पाया, रखे हुए है, तो आसमान की क्या रखेगा, जहां पहुंच भी नहीं पा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ये तमहीद और मुकद्दमा कायदे से समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि इसमें मुखातब कौन है। हम हैं, आप हैं, सारे इंसान हैं, कौन है? क्योंकि बात जो है वो जुमलों में मुब्तदा खबर जो कुछ भी है आपस में मुताबिक होना चाहिए ना। अल्लाह कह रहा है हमने सब राम कर दिया है तुम्हारे लिए, तो तमाम अशिया राम होना चाहिए, तमाम अशिया काबू में होना चाहिए, तमाम अशिया मुसख्खर होनी चाहिए, तमाम अशिया, तमाम जो आसमानों पर है, जो जमीनों में है, और पूरा खला और मला जो है ये दो ही के दरमियान है, आसमान और जमीन। और अगर आप पूरा उसको ले लें तो वो सारे आसमान के अंदर तो आ गया ना। आप चूंकि जमीन पर हैं तो एक तखसीस हो गई जमीन की। जमीन के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से सैयारात हैं, तो अब पूरा खला जो है जिसके अंदर इतने सैयारात हैं वो सब ज़ेरे आसमान है ना, तो आसमान में आ गया ना। तो अब जो है दूसरे खला का रहने वाला, दूसरे जगह का रहने वाला, आप समझिए कि जितने और भी वो हैं, आप मंगल ग्रह पे चले जाइए, वहां हैं, दीगर और जितनी चीजें हैं, चांद है, सूरज है, सितारा है, तो इन सारी जगहों पे जो जिस तरह जहां कहीं है, जो भी अशिया है वो सारी अशिया आसमानों के नीचे हैं, आसमानों में है, आसमान के नीचे है, जमीन पे है, दूसरी जगहों पर है, खला मला में है। ये सब जो है तुम्हारे अख्तियार में है। तुम जो चाहे करो इस तरह से कि तुम्हारे काबू में कर दिया है हमने, तब तुम जो चाहे कर सकते हो। तो क्या सारे लोगों के काबू में, राम किया हुआ तस्खीर में जमीन ही की चीजें हैं? नहीं है। तो आसमान की तो बहुत दूर हो गई ना। तो फिर ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे लिए कर दिया है? समझ में आ गया ना आपके? अब आप चीखते रहिए। मीडिया पहले किताबों तक महदूद था, जिसे हम रात रात भर चिराग जला के, आंखें फाड़ के और पढ़ के आते थे। अब जो है वो मीडिया पे आ गया है, तब और वसी हो गया, तो आप हर जगह देख रहे हैं। तो तमाम ये फैला होगा, जितने कुरान दान वाले हैं वो यही कहते फिरेंगे कि तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए अल्लाह ने इस कायनात की हर शय को मुसख्खर कर दिया। अल्लाह अगर ये कहता कि हर शय को मैंने तुम्हारे लिए बनाया है तो बात अलग हो गई होती। बनाया है तो बनाया है भाई, इस्तेमाल करने के लिए, जहां तक पहुंच सके, जो जरूरत तक हुई उसको इस्तेमाल कर लिया, बाकी चीजें नहीं हुई नहीं किया। तो तुम्हारे लिए बनाया गया है, सही बनाया है भाई, बिल्कुल बनाया है। अगर ना बनाता सूरज तो उसका इस्तेमाल हम तक ना होता तो हम जिंदा कैसे रहते? ना बनाता वो जमीन और इस पर ऑक्सीजन का इंतजाम न करता तो हम जिंदा कैसे रहते? तो बनाया है, तमाम अशिया हमारे लिए बनाया है।
تو ہمارے لیے بھی انسانیت ہو گئی، درست. لیکن جب یہ کہے کہ بنایا نہیں ہے، بنایا تو ہے ہی ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مسخر کر دیا ہے، تمہارے قابو میں دے دیا ہے، تمہارے اختیار میں دے دیا ہے. تو اختیار میں، قابو میں، مسخر کے معنی ہے کہ تمہاری اطاعت میں ہے. ارے اللہ سمجھو، تم حاکم ہو، وہ محکوم ہے، تب تمہاری اطاعت میں ہے ہر اشیاء. تو جب تمہاری اطاعت میں ہو، تم خود اطاعت میں ہو. تم تو خود اشیاء کی اطاعت میں دکھ رہے ہو، اشیاء تمہاری اطاعت میں تو نہیں دکھ رہی نا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بتائیے، تم تو خود جو ہے قابو میں ہو دوسرے کے. اگر اشیاء تمہارے قابو میں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے قابو میں ہے. تم تو خود اشیاء کے قابو میں ہو، تو یہ تو الٹ گیا قضیہ. اس کا مطلب، اور اللہ غلط کہہ نہیں سکتا، تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ بات بیٹھ نہیں رہی، ہمارے ساتھ یہ بات بیٹھ نہیں رہی جو معنی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کے لیے اللہ نے تمام اشیاء کائنات کو ہمارے قابو میں کر دیا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وسخر لکم، ہم نے تمہارے لیے قابو میں کر دیا، رام کر دیا، مسخر کر دیا. ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، جو بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب کی سب، کوئی ایک ذرہ چھوٹنے والا نہیں، یعنی ذرات بھی قابو میں آئے. اب یہ نہیں ہے کہ ہوا جہاں چاہے اڑا لے جائے، ہوا خود میرے قابو میں ہے، میں چاہوں گا تو ہوا اس ذرات کو اڑائے گی، ورنہ نہیں. ہے کوئی ایسا دمدار کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں میرے قابو میں ہے اور ہوا پر بھی مجھے قدرت حاصل ہے. پوری انسانی میں تو ڈھونڈے کہیں ایک کا شاید کوئی اپنی حکومت کا حوالہ دے دے کہ میری حکومت جو ہے ہوا پر تھی تو ہوا میرے قابو میں ہے، تو ایک سلیمانی نکلیں گے نا. اور تاریخ میں تو کوئی پیدا نہیں ہوا، خالی سلیمان کے بارے میں سنتے ہیں ہم. قرآن نے کہا اس لیے یقین ہے، اگر قرآن نہ کہتا تو خالی سنتے. توجہ رہے، آپ کو دونوں میں فرق ہے. یقین ہونا اور ہے، سننا اور ہے. ہم دن بھر سنتے رہتے ہیں، سننا اور چیز ہے، یقین ہونا اور چیز ہے. یقین قرآن سے ہوا کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا فرمان ہے، اور یہ یقین ہے کہ اللہ غلط اور جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو جو کچھ ہے وہ سچ ہے، صدق ہے، حق ہے، صحیح ہے، تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یقین ہے کہ سلیمان کو اتنی قدرت دی کہ ہوا پر بھی قدرت ہے سلیمان کو. تو جب ہوا پر قدرت ہے سلیمان کو، تو اب ہوا ذرے کو اڑا نہیں سکتی اپنے سے. توجہ ہو گئی؟ تو سلیمان ایک ملے جن کو قدرت ہے، اس کا مطلب انسانیت میں ایک مل گیا، مگر سارے انسان تو نہیں ملے. سلیمان کو یہ قدرت تھی، مگر سلیمان ہی کی حکومت میں رہنے والے سارے انسانوں کو یہ قدرت تھی؟ نہیں تھی. یہ تھی؟ نہیں تھی نا. اب اس کے بعد سلیمان ہی کے رہنے والوں میں ایک کو قدرت اتنی تھی تو وہ تخت بھی لا سکتا ہے. ابھی یہ بحث تو الگ ہے کہ سلیمان لا سکتے تھے کہ نہیں، وہ بحث الگ ہے. اگر وہ لا سکتے تھے تو دوسرے کے محتاج کیوں تھے؟ یہ کون لا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ بھائی کبھی ضروری تھوڑی نہ کہ اپنی ہی طاقت و قوت دکھائیں، ارے دوسروں کو بھی تھوڑا بہت موقع دینا. ابھی بات ہو رہی تھی کہ تھوڑا دوسروں کی صلاحیتیں بھی سامنے آئیں، اجاگر ہوں، قوم کے لوگ ہیں، دوسرے پہچانے کہ یہی نہیں ہے یہ بھی ہیں. توجہ ہوئی نا؟ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنی قدرت کو روکا اور روک کر کے حضرت آصف کو موقع دیا، اور اس طرح موقع نہیں دیا کہ کہتے آصف تم لا سکتے ہو کہ نہیں. توجہ کریے، انبیاء کے الفاظ اور لہن اس طرح کے نہیں ہوتے کہ تخصیص کر دیں تم کر سکتے ہو کہ نہیں. اور کہا کون کر سکتا ہے اور کتنا جلدی لا سکتا ہے. تب یہ کون میں سب کو چانس ہو گیا. توجہ کرو میری بات پر.
نہیں گیا آپ کا ذہن؟ بابا انبیاء ایسے نہیں بولتے. اگر انبیاء ایسے بولیں تو لوگ اعتراض کریں گے کہ پہلے سے جانتے تھے کہ یہی کریں گے یا انہی کو بڑھاوا دینا چاہتے تھے. اسی لیے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کون پہلے کہا تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ، سب گئے مگر کوئی اکھا کے نہ لایا. توجہ کیجئے آپ. تو اب ایک ہوگا کل آئے سے کو دوں گا عالم. ابھی بھی نام نہیں لیا کہ کیسے کو دوں گا، کہ کوئی کہتا رہے صاحب تھا آسان تھا کہہ دیتے. کل اب سب تو جا چکے ہیں، یہ بھی گئے یہ بھی گئے یہ بھی گئے. اب ہم کل ایسے کو علم دے کہنے کیا ضرورت ہے؟ کہتے کل آپ کو دیں گے. توجہ کیجئے. پھر بھی نام نہیں لیا کہ کوئی کہہ دے کہ یہاں کوئی رشتہ داری کام آ رہی ہے. صفات بتایا تاکہ کھل کے سامنے آئے، کہ عظمت کھل جائے، قوت اقتدار کھل جائے، طاقت کھل جائے. تو غرض بات سلیمان کی ہے، موقع دیا. تو ان میں سے ایک نکلے جنہوں نے کہا کہ ہم پلک جھپکتے، قرآن نے اسے بھی نقل کیا. تو اب یہ یقین ہو گیا ہم کو کہ ان کے پاس بھی یہ طاقت تھی، اور وہ صفت کے ساتھ کہ پلک جھپکتے لے آئیں گے. آگ کی آپ کی پلک جھپکی اور وہ یہاں حاضر، جسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں چشم زدن، یہ بھی فارسی ہے. چشم زدن میں ہم لے کے آ جائیں گے. اب چشم زدن میں لے کے آ جائیں گے تو کیسے لے کے آئیں گے؟ لانے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب یہ ہوا کہ تخت ان کے ہاتھ میں ہوگا، ایک. دوسرا یہ کہ جب یہ لے کے آئیں گے تو یا اڑیں گے یا قطع مسافت کریں گے، یا یہ کب جائیں گے اور کب آئیں گے، اور پھر اس کو کیسے کیا کریں گے. ہوا پر بھی اقتدار ہے ان کی، زمین پر بھی اقتدار ہے ان کا، اور یہ جائیں گے بھی آئیں گے بھی، وقت پر بھی اقتدار ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ آپ خالی اتنے ہی پہ تصور کر لیجئے کہ کتنی چیزوں پر اس کو اقتدار حاصل ہے. خالی ایک تخت لانے میں اس کو ہوا پر بھی اقتدار ہوگا، زمین پر بھی اقتدار ہوگا، مسافت پر بھی اقتدار ہوگا، کتنی چیزوں پہ اقتدار ہوگا، تب لائے گا. اب اگر کہیں یہ بحث کر دیا گیا بھی کہ نہیں گیا، خالی اشارے سے منگایا، تو اس کا مطلب یہ اقتدار اور اونچا ہو گیا. مگر ہوگا تو سبھی پہ نا. اب وقت بھی نہ پتا چلے. چشم زدن کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ بھی نہ لگا. جب سیکنڈ بھی نہ لگا اور یہ چیز اتنی دور ہے اور وہاں سے خالی ہلانے میں اٹھانے میں ٹائم لگ جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اب اس کے بعد کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ آپ سوچئے اور غور کیجئے. یہ وہ ہے جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم ہے تو اس کی قوت و قدرت اتنی ہے کہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو یمن سے یہاں پر فلسطین میں لے آیا. گیا تھا کہ اشارے سے لایا، کہ کیسے کیا خدا جانے. یہ نہ کسی نے بتایا، نہ آج تک تاریخ والوں نے لکھا، لیکن تصدیق سب نے کی کہ لے آیا، اور جو اس نے کہا وہ کر دکھایا. تو اس کا مطلب اس کا اقتدار جو ہے ہوا پر بھی تھا، اس کا اقتدار جو ہے قوت اقتدار اس کے جو ہے وہ مسافت پر بھی ہے، اس کا اقتدار وقت کے اوپر بھی ہے. وقت بنتا ہے فلک کے چکر سے، اس کا اقتدار فلک پر بھی ہے. توجہ کرو میری بات پر. تو ایک اتنا علم رکھنے والا کتنی جگہوں پر اقتدار رکھ رہا ہے. توجہ کرو میری بات پر. اقتدار کا نام حکومت ہے، اور جس کو حکومت بڑی دی گئی ہے، جس کی خواہش یہ تھی کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. ارے اللہ سمجھے، جو یہ کہہ رہا ہے میرے بعد کسی کو نہ دینا، اس کا وزیر اتنا اقتدار رکھتا ہے کہ وہ بھی نہیں بتا پا رہا ہے کہ کیا ہے. آپ پہلے اس پر توجہ کیجئے. اس کے اقتدار کا دائرہ کیا ہے؟ ہوا پہ ہے اقتدار اس کا، یعنی سلیمان. مگر ہوا اور پانی کے درمیان کا اقتدار نہیں معلوم. اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہوا کے کس حصے میں پانی ہے، اور اس کی تلاش ہے. اس کو اقتدار دیا ہے اللہ نے، قوت اقتدار دیا نا، اور ایسی حکومت کی کسی کو نہیں، تو اقتدار ہو گیا. مگر کیا ساری چیزوں پر اقتدار ہے؟ توجہ رہے آپ کو. تو ساری چیزوں پر اقتدار ہونے کے معنی یہ ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ایک پرندہ جس کا اقتدار
सारी चीजों पर है तो इस परिंदे पे भी होगा, वो गायब हो गया। तो ये अपने ज़ाम में और ख्याल में ये समझते थे कि मेरी इख्तिदार इस पर भी है। तो उन्होंने कहा था किधर चला गया। ये हम कब पूछते हैं कि किधर चला गया? जब न जानेंगे तभी पूछेंगे ना भाई। अरे कितना अड्डल है, किधर चला गया का मतलब यह है कि हमारे इल्म में नहीं है कि किधर गया। अल्लाह अकबर। तो इल्म का तो ये आलम है, और इख्तिदार भी ये है कि हर चीज पे इख्तिदार हो, इससे बड़ी हुकूमत न हो, ये भी नहीं जानते कि किधर गया। और जब आयात हम तो कहा अगर आएगा तो ज़िबा कर दूंगा, किधर चला गया इसका मतलब पूछा भी नहीं और चला गया। अरे भाई समझो, जब पूछा नहीं तो हुकूमत ही क्या रही, इख्तिदारी क्या रहा, काबू में क्या रहा। काबू में रहने का मतलब मेरे हुक्म से उठना बैठना चलना फिरना सब पूछो मुझसे, तो नहीं हुआ ना। अगर आया तो ज़िबा कर दूंगा और काट दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और जैसे ही वो आया मुस्कुराता हुआ, वैसे ही ये बेचारे खुदिराम हो गए, उलट गई कहानी। अब ये नहीं कह रहे हैं कि लाओ छुराओ, इसको काटो, ज़िबा करो, फेंको, ये सब नहीं। वो हंस के बोला कुछ पता है मैं क्या खबर लाया हूं? अरे इतना हंस करके कौन बोलेगा कि कुछ पता है कि क्या मैं खबर लाया हूं? इसका मतलब यह है कि नबी का मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है तुझे पता ही नहीं है और मुझे पता है। अरे भाई मैं कहाँ है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको कुछ पता है कि मैं क्या खबर लाया हूं? कहा नहीं, तो इतना भी कर लिया कि नहीं पता। अब आप कुरान पढ़िए, नतीजा निकालिए, गौर फिक्र कीजिए, तफक्कुर कीजिए। बात राम होने की है, मुसख्खर होने की है। अगर ये परिंदा मुसख्खर होता, तवज्जो करेगा, तो ये तो नेतम कनत से बात न करता। तवज्जो हो गई आपको कि नहीं हुई? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनको ये तक तो खबर नहीं है कि मलका सबा का तख्त कैसा है और कहां है। अरे अल्लाह, अंबिया बनी इसराइल के बुजुर्गों में, खुर्दों में भी नहीं है। तो ये हैं। उसके बाद उनका वजीर ये है कि उसके पास ये इल्म है कि तख्त कहां है, किस जगह पे है। क्यों? इसलिए कि हुदूद ने ये नहीं बताया, उसने ये बताया कि मलका सबा का तख्त है, बड़ा गिरा बहा, बड़ा कीमती, और ये सबा कहां है? यमन में है। अब ये तशखीस देना कि किस सेंटर पॉइंट पे है, किस जगह पे है, किन रास्तों से जाया जाएगा और कहां से वहां दस्तरसी होगी कि तख्त को हम उठाएं, ये भी इल्म है, दरकार है या नहीं दरकार है। तो जब ये इल्म दरकार है तो ये इल्म तो सुलेमान को यही नहीं पता कहां है, तो ये इल्म के बारे में नहीं मालूम। भाई मैं सवाल कायम कर रहा हूं, जवाब आप लाइएगा ढूंढ के। अगर हमको आता होता तो हम आपको बताते ना भाई। तो आप ये समझिए, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? और ये गए और लेके चश्मे ज़दन में आ गए, तो इनको ये भी मालूम है कि कहां पास है, किस सेंटर पॉइंट पे है, किस रास्ते से जाया जाएगा, कैसे उठाया जाएगा और कैसे लाया जाएगा, और फिर क्या क्या इख्तिदार हैं। तो ये सारे इख्तिदार इस वजीर को हासिल हैं। अब बताइए इसको हम किस जबान में समझाएं आपको? जिस तरह हमने बयान दूसरों का दिया, इस तरह तो ये समझ में आ रहा है कि सुलेमान से ज्यादा ये वजीर था। अरे अल्लाह, अब हम लफ्ज़े हटा दिए, इसलिए घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, कहीं कोई हमें पकड़ ना ले, कहीं कहना दे कि अगर मैंने ये कह दिया कि भैया ये आसिफ तो कहीं ज्यादा मुझे अफजल नजर आ रहा है सुलेमान से, तो अफजल मब्दुल की बहस हो जाए। हम अफजल नहीं जानते, हम तो ये एक पर्टिकुलर बात में जानते हैं कि एक खास मसले में इसको ज्यादा रसाई है और उनको रसाई नहीं है। और उन्होंने कहा नहीं, देखिए सोचिए समझिए, रसाई है, वो भी जानते हैं, उनमें भी कुव्वत है, इख्तिदार है, वो सब कुछ है, मौका दे रहे हैं दूसरे को। तो वजीर का भी मौका सामने आए तो यहाँ के हद तक तो फिर भी सालिम हो गया एतकाद कि नहीं, बहरहाल नबी हैं, उनकी अजमत है, बुलंदी है, उनका इख्तिदार है, उनको हुकूमत दिया अल्लाह ने, तो हो सकता है मौका दिया हो कि इस मौके से वो अपनी सलाहियत का इजहार करें। तो आपको सिर्फ ये सुझाना मकसद है
کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب ہو وہ ایک چیز کے لانے اور اٹھانے میں ساری چیزوں پر اقتدار رکھتا ہے. ان ساری چیزوں میں موٹی موٹی 3 چیزیں تو ہیں ہی. ایک تو یہ کہ زمین میں قطع مسافت ہو اور زمین پر تسلط ہو، اور ایک ہوا پہ تسلط ہو. بھائی جائے گا نا، اڑ کے جائے گا، اڑ کے لائے گا، یہ فضا ہی تو ہے نا. تو ہوا پر قدرت ہو اور ایک لانے کے لیے انگلیوں میں طاقت ہو. توجہ کریں آپ، انگلیوں میں طاقت ہو تو اتنا بڑا تخت ہے کیسے اٹھائے گا؟ اب مجھے تو یہ نہیں پتا، اٹھانے میں تو سب ہاتھ لگ جاتے ہیں. تو جب ایک اتنا علم رکھنے والا تو پورا ہاتھ لگا کے اٹھایا ہوگا، ہو سکتا ہے دونوں تک. تو چونکہ اتنا علم تھا تو اتنی طاقت تھی. اب کسی کے پاس کل کتاب کا علم ہو تو اس کو دونوں چاروں انگلیاں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ہی انگلی سے ایسے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ اس پر توجہ رکھیں کہ رام کیا اللہ نے، مسخر کیا اللہ نے. تو تسخیر میں انبیاء بنی اسرائیل میں جانے کے بعد یہ 2 ایک لوگ نکلے. اجنہ میں جو عفریت تھا وہ بھی نکلا، اور اس نے بھی کہا کہ ہم تھوڑا ٹائم لگے گا ہم کو. وہ عادی طریقے سے بتا رہا 12 گھنٹے لگ جائیں گے، 1 دن لگ جائے گا یہ کرنے میں. تدریجی ہوا، وہ غیر تدریجی ہوا، درجہ بدرجہ نہیں ہے، آنن فآنن ہے. تو آنن فآنن کو جب نہیں سمجھ میں آتا تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ جو چیز نہ سمجھ میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ کی عقل عاجز ہو گئی، سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے. اب یہ تو بیان کر رہے ہیں آپ کو کہ کیسے گئے، کیسے ہلایا، اور چشمے زدن میں سب کچھ ہو گیا، نہیں سمجھ رہی نا عقل، تو عاجز ہو گئی. جب عاجز ہو گئی تو اسی کا نام معجزہ رکھ دیا. ان کا یہ معجزہ صادر ہو گیا. اور وہ اگر لے آتا 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں عفریت من الجن تو وہ معجزہ نہ ہوتا. کیا وہ بھی معجزہ ہوتا؟ بتائیے آپ. وہ تو تدریجی گیا اور لے آیا، یہ کہ کم وقت میں لایا. اگر آپ عادتاً دیکھیں تو ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ بڑا معجزہ کیا ہے نا. تو اس طرح اس نے بھی معجزہ کیا ایک طریقے سے، لیکن عقل اتنا عاجز نہیں ہے اس کے سمجھنے میں، اس لیے وہ معجزہ حقیقی تو نہ ہوا. عقل جو ہے وہ سمجھ لے رہی ہے کہ پھر بھی 12-24 گھنٹے میں وہ گیا. تدریجی طور پر اس کی طاقت و قوت اتنی تھی کہ اسے لے آیا. ہم جو ہے مہینے بھر میں لاتے، تو جو کام ہم مہینے بھر میں کرتے وہ اس نے 12 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس قوت و قدرت ہے. درست ہو گیا. اب ہم کرتے تو مہینے بھر لگتے، تو مہینے بھر جو ہم کرتے اتنی قوت و قدرت ہے. اب یہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اتنی قوت و قدرت تو اللہ نے ہم کو بھی دے دی ہے، تو اتنا تسلط اور قابو تو ہم کو بھی ہے. بھلے پورے دن میں ہو، بھلے مہینے بھر میں ہو، لیکن بہرحال اٹھائیں گے تو ہم بھی، لے آئیں گے تو ہم بھی، زمین پہ چلیں گے تو ہم بھی، ہے نا. اڑیں گے نہیں تو ہوا پر نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پر تو ہے نا. اتنی قدرت ہو گئی کہ زمین پر چلنے کو قابو کیا ہوا ہے آپ نے. لیکن آپ نے کیا قابو کیا ہوا ہے؟ اگر تھوڑا سا جھٹکا ہو جائے تو آپ کا اور میرا چلنا پھرنا جو ہے ختم ہو جائے. ایک جھٹکا ایسے دے دے، یہ جو 24 نسیں ہوتی ہیں یہ تھوڑے سے جھٹکے میں آ جائے. دیکھیے ابھی آپ موٹی موٹی ہڈیاں بھی لیے ایسے ایسے کرتے پھریں تو آپ تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھتے. جب آپ کو اپنے ہی اوپر قابو نہیں ہے تو اشیاء پر قابو کہاں ہوں؟ آپ توجہ کرتے جائیں کہ ایک چیز پر توجہ کرتے جائیں تو بہرحال آپ ہر جگہ آپ کو کوئی شے مسخر نظر نہیں آتی. تو اب یہ معنی کرنا برابر نہیں آ رہا ہے کہ تمام انسانیت کو خدا نے خطاب کر کے کہا ہے کہ اے انسانوں، تمہارے لیے میں نے جو بھی اشیاء کائنات ہیں
ये सब हमने तुम्हारे लिए राम कर दिया, मुसख्खर कर दिया, काबू में रख दिया तुम्हारे, इसलिए कि हम खुद उनके काबू में हैं, वो हमारे काबू में नहीं है। तो पता चला कि हमारी बात बन नहीं रही है, मगर कौल खुदा न झूठा है न गलत है। तो इसका मतलब यह है कि हम नहीं, कोई और है। तो तलाशना उसको है कि जिसके काबू में हर शय रहे, वो ढूंढ के लाइए कि किसके काबू में हर शय है, जिसके काबू में चरिंद परिंद अशियाए कायनात, इंसान बशर जिन्नात मखलूकात कायनात, हर शय जो भी शय कहलाती है दायरा खिलकत में आए। तवज्जो रहे आपको, मा फिस समावाते वल अर्ज़, और दायरा और वसी कर लो। यही नहीं समझना कि दिखे खाली, ये महसूसात हैं। अनदिखा जो है गैर महसूस, वो भी मखलूकात में है। हत्ता तसव्वुरात जो है वो भी मखलूकात में है। ज़मायर जो है वो भी मखलूकात में है। तो कौन ऐसा कायनात में है कि जिसके काबू में आपका दिल भी हो, आपके दिल का राज भी हो? ये बादलों को पानी भर भर के ला करके यहाँ तक आपके सामने बरसाने के लिए सही की, ये मुकदमा इसलिए था कि आप तमाम तौर से तहलील कर लिए कि आप और हम किसी खाने में नहीं हैं। तो ये वही हो सकता है कि जो हमारे कल्ब नहीं, हमारे कल्ब में छुपे राजों को भी काबू में रखता हो, हमारी बातों को भी जानता हो। छुपे ढके जितनी चीजें छिपी हैं वो भी, जो ढकी हैं वो भी, जो खुली हैं वो भी, सब उसके काबू में है। और इतना ही नहीं, तसव्वुरात में, अफकार में, और इतना ही नहीं, महसूस गैर महसूस, जमीन में, आसमान में, ये भी नहीं, आसमानों में भी होना है। और एक बात ये भी रखिए याद, जब आसमान की चीजें मेरे काबू में होंगी और मैं हूंगा, तो इसका मतलब यह है कि मेरी रसाई आसमान तक है, मैं आसमान तक पहुंचा हुआ हूं, तभी तो काबू में होगी। तो आज तक कोई ऐसा मिला आपको? साइंसदानी कोई दिखाइए जो ये कह के आए कि मैं आसमानों में घूम के आ गया। हम आसमान जा ही नहीं सकते। जैसे जमीन में जाने के लिए आपको यहां से वहां तक जाने के लिए रास्ता चाहिए, और ये रास्ता का इल्म चाहिए। अब ज़ैनबिया तक जाना है, मुझे पता ही नहीं कि इस रोड से जाना है कि इस रोड से जाना है, तो इल्म चाहिए ना कि इस रोड से जाना है। और फिर उसके बाद कहीं लखनऊ जाना हुआ तो वो अलग मालूम होना है कि किस शाहराह से जाना है, किस पगडंडी से जाना है। और उसके बाद अगर मुझे गुजरात जाना हुआ तो वो पता होना चाहिए, और अगर मुझे हैदराबाद जाना हुआ तो वो पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हमें इल्म भी होना चाहिए रास्तों का। तो कायनात में कोई इंसान ऐसा पैदा हुआ कि जिसने ये कहा हो कि आसमानों के रास्ते भी हम वैसे ही जानते हैं जैसे जमीनों के जानते थे? कोई है? आज तक की तारीख बशरियत में कोई बशर खड़ा हो के ये कहा हो तो बताओ, अगर है तो ले आना, नहीं है ना, कोई नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि अल्लाह गलत कह रहा है और अल्लाह गलत नहीं कह रहा है। तो आप जानना पड़ेगा कि कोई तो होगा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, बहुत दकीक कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप नहीं मुखातब है तन्हा मेरे, कायनात मुखातब है और बड़े बड़े सुनते हैं, तो उनके भी ये दलाइल रहे, पकड़ ना सके, इसलिए दकीक कह रहा हूं कि कोई एक को तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह का खिताब उससे है, वरना ये खिताब गलत हो जाएगा और अल्लाह गलत नहीं कर सकता। तवज्जो हुई ना? तो कोई एक
تو پوری کائنات میں جب تلاشو گے تو ایک ہی ذات ملی جو کوفے کے منبر سے یہ کہتی نظر آئی کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمینوں کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. ایک بات کہہ دو بڑے احمق، تو کوئی نہیں ہے نا. ایک ہے جس کے جملے یوں نقل کیے جاتے ہیں کہ اتنی عالم میں جانتا ہوں آسمانوں کے طرق اور راستوں کو زمین سے زیادہ. تو ممکن ہے کوئی صاحب اس کا مفہوم یہ نکال لیں کہ زمین میں کم جانتے ہیں، ہے نا؟ تو ایک جیسے تو نکال لیں گے نا. تو ان کو بتانا ہے، مقصود ہے کہ ان کو یاد ہونا چاہیے کہ گفتگو خالص آپ کے عقل کے اعتبار سے نہیں ہے، گفتگو حقائق کے اعتبار سے ہے. دو لفظوں میں یہ سمجھیے، زمین اتنی سے ہے اور آسمان اتنا سا ہے. زمین ایک حصہ ہے آسمان کے نیچے، اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آسمان بہت وسیع ہے. تو جہاں زیادہ ہوگا وہاں کا زیادہ جانے گا، جہاں کم ہے تو کمی ہے، وہ کرے کیا؟ اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کے ظرف کی مجبوری ہے کہ ہے ہی اتنا. جب اتنا ہے تو اتنا تو ہم جانتے ہی ہیں، اس سے زیادہ جانتے ہیں. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آسمان کو زمین پر قیاس نہ کرنا. ارے بیوقوفو، آسمان زیادہ ہے، تو جب میں آسمان کے ہر کونوں سے واقف ہوں تو اتنی سی زمین کے کیوں کونوں سے واقف نہ ہوں گا؟ اسی کو چھٹے امام نے کہا دیکھو میرے سامنے زمین ایسے ہے، اور ہتھیلی یوں بڑھائی اور اخروٹ کا دانہ ہاتھ پہ رکھا اور رکھ کے کہا جیسے میرے ہتھیلی پہ یہ رکھا ہے ویسے ہی زمین کا سارا علم میرے پاس ہے. تو کہیں سے یہ نہ سمجھ لینا کہ قائل کا، کہنے والے کا، کہ میں آسمان کو زیادہ جانتا ہوں یعنی یہاں کم جانتا ہوں. اس کا جتنا ظرف ہے وہ تو سب جانتا ہی، باقی جو اس کے کئی گنا ہے، سینکڑوں تعداد گنا، اس کو بھی جانتا ہوں اور اس کے ہر راستے سے واقف ہوں. اب راستہ بھی سنیے، زمین کا ہی راستہ. زمین کے راستوں میں نیچے بھی جایا جاتا ہے، اوپر بھی جایا جاتا ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، ہوائی راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک راستہ ہے، کوئی آسمان کا تھوڑی نہیں. آئے گا تو زمین ہی کے اس میں ہوائی ہے، مگر ہے تو زمینی کے دائرے میں. اگر زمینی کے دائرے میں نہ ہوتا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کا ہوائی راستہ ہے اور یہ ایران کا ہوائی راستہ. ماں ایران تو یہاں تھا، تو اتنے دائرے میں ایران ہونا اوپر کا کیا مطلب ایران کا؟ اور یہ ہندوستان یہاں تھا تو اتنے دائرے کا ہونا اوپر کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ زمین کے حصے میں آتا ہے، تبھی تو دائرہ بنا لیا کہ یہ میرا ہے پورا، یہاں سے لے کے وہاں تک، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اوپر کا بھی نیچے کا بھی ہر جگہ کا جانتا ہوں. دیکھیے بات کو سمجھتے جائیے. تو اب ہمیں اوپر جانے کے لیے جو راستہ معلوم ہونا چاہیے. ہم زمین کے اوپر ہیں، اب یہ تو زمین پر مل رہا ہے مجھے راستہ، لیکن اوپر کا بھی معلوم ہے. تو مولا کے جو راستہ معلوم کہنے کا ہے کہ راستہ معلوم ہے سارے اور زیادہ معلوم ہے، اس نے آسمان کے اوپر کا بھی معلوم ہے. ارے بھائی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب جانیں گے تبھی جائیں گے.
توجہ رکھو میری بات پر. جہاں جانتے ہی نہیں ہے تو جائے گا کیا؟ اسی لیے جب انہوں نے کہا آؤ کل آگے جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ علم محدود ہو گیا، اب اس کے بعد ہے ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب اب ہم جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا. ارے سنو، یہ بھی فضائل کے باب ہیں. جبریل سے کہا آؤ، ان کا آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ آسمانوں تک جانتا تھا، آسمان کے اوپر کا نہیں جانتا. تو اب جا ہی نہیں سکتا، ٹھہر گیا. ان کا آؤ، کہا نہیں آ سکتے. تو اب کوئی نہیں ہے، نہیں جانتا، اس لیے نہیں، اب ہم ہی جانتے ہیں، ہم ہی جائیں. تو کتنے چوڑے ہو جائیں گے کہ ہم سے بڑا کون ہے؟ اب ہم ہی ہم ہیں. اب میرا کلمہ پڑھو، توجہ کر لیجئے. جتنا وقت لگا ہو، جتنا ڈسٹنس رہا ہو وہاں تک پہنچنے میں، جہاں یہ آواز آئی کہ اب تو ٹھہر جاؤ، تو جب وہاں پہنچے تو جتنا وقت، اتنے وقت میں یہ تصور تو رہا ہوگا کہ اب ہم ہی ہم ہیں، اب ہم ہی جاننے والے ہیں، کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے بڑے جو جاننے والے تھے وہی ٹھہر گئے. ارے بھائی سنیے، سمجھیے. اب اللہ نے کہا نہیں، ٹھہرو، ابھی بتانا ہے اور بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے. جب دماغ میں آیا کہ اب ہم ہی ہم ہیں، تبھی کشف حجاب ہوا. حضرت علی کو دیکھا، آجا صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اگر آپ ساتھ زیادہ دیں تو بہتر ہوگا. ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے اور ہمارے سن میں یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اتنی محنت کریں. تو آپ ساتھ زیادہ دیں، بات کو سمجھیں. یہ اقتدار علم بھی ہے اور اقتدار تسخیر کا بھی ہے. اب اس سے بڑا اقتدار تسخیر کائنات میں کیا ہوگا کہ ایک چیز کو اللہ نے ایک شب میں طے کروایا، مگر تدریج کے ساتھ، یہاں وہاں فلاں، سواری، بیٹھنا، جانا، آنا، یہ ایک اقتدار ہے. تدریج. ابھی گھنٹہ بھر تقریر کی آپ کے سامنے، تدریج بتایا کیا تھا، ایسے ہی گئے، اس آسمان، اس آسمان، اس آسمان، ان سے ملاقات، ان سے ملاقات، یہ سب رہا چشم زدن میں ہی، مگر تدریج. توجہ کریں آپ. لیکن جب کشف حجاب ہوا اور جو ادھر دکھائی دیا، نہ کوئی رف تھا، نہ کسی گھوڑے پہ تھا، نہ کسی چیز پہ تھا، تو یہ اقتدار محض ہی تو تھا کہ چشم زدن میں یہاں سے وہاں، میں سوائے تحلیل کے اور کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ بتائیے اقتدار کتنا بڑا ہوا. تو اب یہ جب اقتدار اتنا بڑا ہو کہ جسے میں طے کر کے آ رہا ہوں، کبھی یہاں رکا، کبھی وہاں رکا، کبھی وہاں رکا، کبھی یہاں رکا، سارے اسٹیشنز کو، اور وہاں پہنچا اور آنکھ کھولی تو دیکھا یہ یہاں پہلے سے کھڑے ہیں، تو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ توجہ کریں آپ. تعجب کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ تعجب کو عربی میں عجب کہتے ہیں، اور عجب کی جمع عجائب ہے. یارو سمجھو، اسی لیے علی کو مظہر العجائب کہا گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ تسخیر کی ایک جھلک ہے جس میں رام ہے ہر شے. تسخیر کی یہ ایک جھلک ہے. یہاں پہ میں ہمیشہ ہر مجلس میں ایک چیز ضرور پڑھتا ہوں، اور وہ قصدن پڑھتا ہوں، یعنی دہرانے کی نیت سے نہیں، قصدن، جان بوجھ کے، چڑھ میں، کیونکہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اس میں، تو ضرور پڑھتا ہوں، قصدن پڑھتا ہوں. تو اسی لیے یہ آپ کو سمجھایا کہ یہ ایک عجب ہے، تبھی تو عجائب ہونے ہیں، تب تو مظہر العجائب ہوگا. تو ایک عجب تو دیکھ لیا نا آپ نے، اس طرح ہزاروں عجائب نکلیں گے، ہے نا؟ تب دوسرا دیکھنا. جیسے ہی دیکھا سامنے، علامہ نعمت اللہ جزائری،
انوار النعمانیہ، اس کو لکھا انہوں نے کہ جیسے ہی دیکھا ویسے ہی مبہوت ہوئے، تعجب ہوا، ہم تو اتنا سب کر کے آئے گویا، اور اس کے بعد یہ گویا ہماری طرف سے ہے، لیکن یہ یہاں پہ ہیں، عجب، تعجب۔ جب تعجب ہوگا، حیرت ہوگی، تبھی تو اگلا سوال آگے بڑھے گا۔ تو اللہ نے کہا انظر الی الارض، اب وہیں سے زمین کی طرف دیکھو۔ اب زمین تک دیکھنے کے لیے دوری مانے ہوتی ہے، تو اسی کو اپنی زبان میں، عارفانہ زبان میں کشف حجاب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو کشف حجاب ہوا تو وہاں سے جہاں کوئی یہاں سے نہیں دیکھ سکتا، وہاں سے یہاں بھی نہیں دیکھ سکتا، تو کشف حجاب کیا تو دیکھا، تو کیا دیکھا کہ وہی ذات سجدے میں نیچے ہے۔ اب اور حیرت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ تم خالی اتنا ہی پوچھ رہے ہو کہ ایک وقت میں 40 جگہ کیسے دعوتیں کھا رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی خود حیرت میں ایک ہی وقت میں یہاں بھی ہے، یہاں سجدے میں بھی ہے۔ تو نبی کے حیرت میں کوئی استعجاب نہیں آیا اس طرح کا کہ کہیں اور چلے جاتے ہمارے آپ کی طرح، نبی فوراً سجدے میں چلے گئے۔ ان کا تیری ساری تعریف کہ تو نے مجھے ایسا وزیر دیا ہے، توجہ کریں آپ، تو نے مجھے ایسا وزیر دیا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو جائے، حاکم سے وزیر کمتر تصور کیا جاتا ہے، تو جب وزیر کا یہ حال ہے تو حاکم کیا ہوگا؟ اس کا تشکر بھی کر رہا ہے، یا اللہ تو نے مجھے ایسا وزیر دیا ہے، میرا وسیع ایسا بنایا ہے، میرا جانشین ایسا بنایا ہے۔ بات واضح ہو گئی، یہ اقتدار ہے، بات کو ختم کرنا ہے مجھے۔ اب گھنٹے بھر کے قریب آ گئے، لہذا پھر کل انشاءاللہ بہت سی باتیں ہیں، اور اسی وقت بہت سی ہیں، چونکہ ساری تمہید تو اسی پہ آ گئی ہے۔ لکم آپ کے ذہن میں رہے، کل پھر یہ آئے گا، اور یہی سے بات آگے بڑھے گی۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ اقتدار عالم میں، کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ یہ اقتدار اور تسخیر کی آخری منزل ہے، جس کی ایک جھلک آپ کو بتائی کہ جو ایک ہی وقت پر کن کن چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے، اپنے اوپر بھی۔ ابھی بتایا آپ کو نہیں ہے قدرت، ہل ڈل جاتے ہیں آپ، ہم ہل ڈل جاتے ہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر بھی قدرت ہے۔ قدرت نہیں تو نیچے کیسے اور اوپر کیسے؟ سمجھو بھائی، وہاں پہ بھی قدرت، کائنات کے اشیاء پہ بھی قدرت، اقتدار، وہاں بھی سجدہ، یہاں بھی سجدہ۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کیوں اتنا مہربان علی پہ ہوا؟ اس لیے ہوا کہ علی کے پاس اتنا اقتدار ہونے کے بعد دماغ نہیں خراب ہوا، سجدہ اللہ کا کیا، بندگی اللہ کی کرتے رہے۔ تب اس سے بڑا ظرف کا حقیقی مالک کون مل سکتا ہے خدا کے لیے، کہ جس کو ہر چیز دے، اس کے باوجود اس میں یہ انا نہ آنے پائے کہ یہ میرا ہے، جو ہے وہ تیرا ہے، جو ہے وہ تیرا ہے، میں بھی تیرا ہی ہوں۔ تو اللہ نے کہا تو کہتا ہے کہ تیرا ہوں، بھئی یہ آخری بات ہے، تو کہہ رہا ہے نا، اب اس سے بڑی بندگی کیا ہوگی؟ جو ہے وہ سب تیرا ہے، حد یہ ہے کہ میں بھی تیرا ہی ہوں۔ آپ بھی کہہ لیتے ہیں، ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور بڑے مزے لیتے ہیں، لگتا ہے بہت بڑے عارف ہو گئے ہم، لیکن جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی تیرا ہوں تو کیا دلیل ہے کہ تو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آپ بھی کہہ رہے ہیں دلیل ہے کہ آپ ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں دلیل ہے کہ ہیں ہم اس کے، ہمیں ایک مسئلے میں تو ہے نہیں تو ہزارہ مسئلوں میں کہاں سے ہوں گے؟ خالی یہ سجدے کے لیے جھک جانا یہ کافی نہیں ہے۔ ابھی جب بحثیں شروع ہوں گی، توکل اور صبر اور یہ ساری چیزیں آئیں گی تو آپ کے ہمارے پر رکشے اڑ جائیں گے۔ تو ہم تو کہہ سکتے ہیں آسانی سے کہ ہم اس کے ہیں، لیکن مانے کیسے کہ ہیں بھی اس کے کہ نہیں ہیں؟ توجہ کریں آپ۔ تو اب یہ تو سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ سب تیرا، میں بھی تیرا، تو جیسے آپ کا دعویٰ ویسے ہی ان کا دعویٰ۔ اب اس دعوے کی تصدیق کہاں سے آئے؟ دعوے کی تصدیق ہونی چاہیے نا۔ یہ سبب ہوا
کہ اللہ نے کہا کہ یہ کرتے ہوئے کچھ نہیں کہنا کہ کل کے یہ مہر لگ جائے کہ بھائی اتنے سجدے کیے تھے اللہ کے، تو اللہ نے کہا چلو بھائی اس کو بنا لیا جائے اپنا. سمجھ میں آیا نا؟ اللہ نے یہ کام ہی نہیں کروایا. بہت تحقیق ہے، گہرائی ہے. معرفت کے دفتر ہیں، جاہلوں کے لیے نہیں. لباس میں جو جاہل ہیں ان کے لیے نہیں، عالم اور عارف کے لیے ہے. اللہ نے سجدے کی حالت میں نہیں کہا کہ تیرے نفس کو میں خریدتا ہوں. اللہ نے سوتے ہوئے کہا کہ میں خریدتا ہوں. توجہ رہے. بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری عبادتیں بھی علی کے نیند کے برابر نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک بات اور سنتے جائیں، یہ سب دلائل کے طور پر آتے رہیں گے. نہ میں آیت کوئی نہیں اتار سکتا ہوں اور نہ کوئی واقعہ نیا گڑھ سکتا ہوں. جو واقعہ ہے وہی رہے گا، جو آیت ہے وہی رہے گی. اس میں سے نکال ہی سکتا ہوں اور ادھر ادھر سے بھی نہیں نکالتا. مستند آپ کے سامنے رہے وہی نکال لو. اس کے سپورٹ میں چیزیں ہیں. تو اب آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ اقتدار یہ ہے کہ ہر شے اس کی تابع و مسخر ہے اور عام ہے، اور یہ تابع و مسخر اس کا ہے. آگے لفظ کی جرأت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں، آگے جرأت نہیں ہے کہ کہہ سکوں. آگے کہوں تو زبان جل جائے، لیکن اللہ ہی جانے کہ کیوں کیا ایسا، کہ اس کے نفس کو خرید کے اپنا بنا لیا. ارے یہ تو تابع ہے نا اس کا، تب نفس کی کیا ضرورت تھی خرید کے اپنا بنانے کی. آگے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، حد ادب. ایمان روک رہا ہے مجھے. اب یہ تو وہیں مجھے اس کا جواب انشاءاللہ تعالی جب حضور خدا میں ہوں گے تو انہی سے مانگیں گے کہ آپ بتائیے کہ کیا اس کا جواب ہوا. کہ ساری کائنات اس کی مسخر اور یہ اس کا مسخر. اس مسخر کے نفس کو اپنا بنانا کیا معنی ہے؟ اب آگے کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کا وہی جواب لوں گا. توجہ رہے، بات پہنچ گئی آپ کو بین السطور ہے. تو اب یہ عظمت کے مالک علی ہیں، تو علی کا اقتدار تو معلوم ہو گیا. اور جتنا علی کا اس کے استاد تو نبی ہے نا، تو ان کو تو کم کر نہیں سکتے. تو جتنا علی کا ہے کم سے کم برابر کا تو مانو گے، اور اگر زیادہ مانتے ہو تو اور اچھی بات ہے، لیکن برابر کے تو ہیں نا، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. تو دونوں کے اقتدار تو آپ کو معلوم ہو گئے نا. بات واضح ہو گئی کہ ہر شے مسخر ہے اس کی اور یہ مسخر ہے اس کے. توجہ رہے آپ کو. تو یہ دو ہوئے، دو کے لیے عربی میں دو ہی بولا جاتا ہے. توجہ رکھنا، جب تین ہوتے ہیں اور تین سے زائد ہوتے ہیں تب کم آتا ہے. دو کے لیے کما، تو یہ کما ہے ابھی، لیکن عربی میں قرآن ہے لکم. توجہ کرو میری بات پر. تو اب تین ہونے چاہیے نا. تو ابھی تو یہ دو ہیں جن کے ساری کائنات کی اشیاء مسخر، یہ دو. تو اب تیسرا کون؟
ارے اللہ اتنی زحمت اسی لیے دیا ہے، یہ سب تمہید ہے، جتنا ہے اسی کے لیے تمہید ہے۔ تو اب تیسری کی ذات ایسی ہے کہ نبی نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوہ نہیں تھا۔ توجہ رہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہے قرآن فہمی، آپ اس کو دقت سے سمجھیے۔ جیسے ہی جمع ہوئے لکم ہو گئے، اب اللہ نے کہا تمہارے لیے مذکر کیا ہے۔ یہ تین ایسے ہیں، سپورٹ بہت سی روایتیں ہیں کہ کل انشاءاللہ، تو اب یہ تین ہے عظمت جتنی نبی کی ہے اقتدار و تسخیر میں، اتنی علی کی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اگر میں اور بڑھا دوں پیمانہ تو بگڑنا نہیں مجھ سے، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کا یہ ایک ہی ہو۔ توجہ رہے آپ، یہ آسان نہیں ہے، مگر بگڑنا نہیں، سوچنا جا کے گھر میں نے ابھی یہی کہا کہ جتنا اقتدار کی عظمت نبی کی ہے اتنا ہی عظمت علی کی ہے۔ اگر ایک مصرع اور آگے بڑھاؤں گا تو گھبرا جاؤ گے، اور قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جتنی اقتدار کی عظمت خدا کی ہے اتنا ہی اقتدار کی عظمت نبی کی ہے، جتنا اقتدار کی عظمت نبی کی اتنا ہی علی کی ہے۔ آپ کہیے کہاں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ جو ہے تمہارا حاکم، اس کا رسول حاکم، اور وہ حاکم جو حالت رکوع میں انگلی سے انگوٹھی دے رہا ہے، تو زکوٰۃ دینے والا بھی حاکم، تو تین ہی ہے نا، تو تینوں کے برابر اقتدار ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ اور ان تین کو برابری میں لانے کے لیے ایک سے تولا گیا، چونکہ ایک جو ہے وہ حاکم محض ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہر شے پر اقتدار، فرق کو سمجھتے جانا تبھی تمہارے دماغ میں بیٹھے گا۔ ہر شے کے اقتدار، ہر شے پر اقتدار جتنا اللہ کو ہے، اسی کی عطا سے اتنا ہی نبی کو ہے، جتنا نبی کو اتنا ہی علی کو ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، اللہ کا اقتدار اپنا ہے، یہ ولایت ذاتی ہے، یہ اپنا ہے، لیکن نبی کا اور علی کا اللہ کی عطا ہے، یہ عطا ہے، اس نے دیا ہے تو ہے۔ توجہ ہو گیا بھائی؟ یہ فرق کیوں اتنا چھوٹا سا آیا؟ یہ فرق خالق مخلوق کا ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ توجہ ہو رہا ہے آپ کو؟ تو سارے یہ آپ کے ذہنوں کو بیٹھ جانا چاہیے، اور یہیں سے آپ کی توحید بھی مضبوط ہوگی، اور آپ کی رسالت کا ایمان یقین بڑھے گا، امامت کے اقتدار پر قابو آئے گا، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو شرک و برک کی طرف بھاگتے ہیں آپ، یہ ذہن سے نکل جائے گا۔ اور ان احمقوں کی باتیں مت سنا کریں۔ یوں تو میڈیا پہ نہ معلوم کتنے احمق بولتے رہتے، بولنا تو سب کو اختیار ہے نا بھائی، اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں آپ کو مل رہا ہے، باقی چیزیں یہ حقائق ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے فارسی میں کہتے ہیں جان کندن، یعنی جان کو ہمیں دینا پڑتا ہے، سالہا کھدائی کرتے رہیے تب نیچے جاتا ہے آدمی۔ سطح آپ تک پہنچنے کے لیے کنواں کھودتے جائیے، کہیں پر جو ہے 10 میٹر میں مل جاتا ہے، اور کہیں پر جو ہے 50 میٹر کے بعد پانی ملتا ہے، تو کھودتے جائیے۔ اسی لیے ہمارے استاد محترم 28 برس در سے خارج میں رہے، ان کے آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی مدظ اللہ العلی، وہ اجتہاد کو آسان نہیں سمجھتے، اور نہ کسی کو مجتہد سمجھتے ہیں۔ یہ بھی جملہ کہنا آسان نہیں ہے، امام زمانہ ہے عالم یا وہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں مجتہد کے معنی یہ ہیں، یہ ان کے جملے ہیں کہ مجتہد اسے کہتے ہیں، ابھی بھی آپ ویڈیو مل جائیں گے درس خارج کے، مجتہد اسے کہتے ہیں، مثال مجتہد اسے کہتے ہیں، انہیں وہی کہہ رہے ہیں، مجتہد اسے کہتے ہیں کہ سوئی سے پہاڑ کی چوٹی سے کھود کے چشم آب تک پہنچنا،
इसका नाम इज्तिहाद है। तो न सुई समझेगा, न पहाड़ की चोटी समझेगा, न खोदना समझेगा। जब ये नहीं समझेगा तो इधर उधर की बकेगा। समझ में आया ना? तो वो मुज्तहिद के भी मुखालिफ होगा, इज्तिहाद के भी मुखालिफ होगा, सबके दुश्मन होगा। इसलिए समझते ही नहीं क्या चीज है। तो इसको समझिए कि क्यों ऐसा कहा गया। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे पहाड़ की चोटी, ऐसे ही किसी भी मौजू के ऊपर 1000 से ज्यादा सालों में उलमा के बयानात पहाड़ की चोटी की तरह मौजूद हैं। जब तक इन सारे बयानात को एक एक को मर्डर करके खोद के न निकाल ले जाएं आप, और आखिर तह तक न पहुंच जाएं, उस वक्त तक आपका नजरिया कुछ नहीं आएगा। इतना आसान भी नहीं है जो लोग समझ रहे हैं कि चंद बेवकूफों को अलकाब लिख देने से हो जाते हैं। अब जाहिर है इसमें जो साहिब सलाहियत है वो भी मारा जाता है बेचारा, और अहमक जो साहिब सलाहियत है उनको अहमक कहते हैं, और जो अहमक है उनको साहिब सलाहियत कहते हैं। ये बहुत बड़ा आलमिया है। दुनिया में आप देख रहे हैं, अपने मुल्क में देख रहे हैं, अपने मुल्क में आप हुकूमत में देख रहे हैं, तो सारी चीजें आपकी नजरों के सामने हैं। अब जो चीजें आजकल रोशन और आया हैं उसे भी पर्दा डाल दिया जाता है और उसे भी तारीक कर दिया जाता है। तब आप समझ लीजिए कि ये बड़ी मुश्किल से मारिफ आते हैं। अब उसके लिए एक ही इलाज मासूमीन ने बताया है कि ये सारी मुसीबतों से मुकाबला करने के लिए एक ही लफ्ज इलाज है, लफ्ज सब्र और सुकूत, खामोशी। कौन क्या बक रहा है बकने दो, कौन क्या कह रहा है सब्र करो, तैश में मत आओ। अगर तुम्हें वहां तक जाना है तो अपने काम में लगे रहो। तवज्जो हो, इसलिए कि ये ज्यादा कीमती है, वो कुछ कीमती नहीं हो। कुछ दिन चीखेगा चिल्लाएगा कुत्ते की तरह, उसके बाद खत्म हो जाएगा, वो खामोश हो जाएगा। और यही तरीका है। इसलिए हमारे मुहावरे में है कि हाथी अपने रास्ता चला जाए, कुत्ता भौंकता रहे। तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, इनको छोड़िए, आप हकायक पर जाइए। ये हकायक मोहम्मद और आले मोहम्मद, जिनकी कायनात पूरी मुसख्खर है, कि इंशाअल्लाह रवायात भी इसकी शाहिद, आयत ही से निकाला मैंने आपको। और ये चीज आयत से निकालने के लिए सालहा लगते हैं, और इस अजमत तक पहुंचना मुश्किल है। अब जाहिर है कि आपके सामने तो बड़े आसानी से हमारे एक उस्ताद होते थे, खुदा रहमत करे, आयतुल्लाह एतमादी। वो मसाइल एक किताब के स्पेशलिस्ट थे। रसायल एक किताब है, इल्म उसूल। तो वो किसी मसले को बयान करते वक्त कहते थे 40 साल लगे इसको समझने में और 40 मिनट लगे आपको देने में। 40 साल की चीज 40 मिनट में दे दी। तो जो 40 साल से समझ के लाया उसे इसकी कीमत मालूम है, लेकिन जो 40 मिनट में पाया उसे कुछ खबर ही नहीं है। उसने एक तरफ लिया दूसरी तरफ फेंक दिया, उसको क्या मालूम इसकी कदर क्या है। समझ में आया ना? तो ये मसाइल हैं। इसलिए आरिफ, उर्फा, इरफान, मारिफा, सब लफ्ज़ आप सुनते हैं ना, यह लफ्जों का यही सब मतलब है। यूं कुछ नहीं है, आप कंगाड़िए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर जब जाइएगा तब मिलेगा, तो उसमें वक्त लगेगा। तो इस अजमत ज़हरा को पहचानने के लिए जब तक कि खुदा पर यकीन और ईमान न हो और उसकी थोड़ी बहुत मारिफत ना हो, नबी और अली की अजमत व जलाल व फजाइल व कमालात मालूम ना हो, उस वक्त तक फातिमा के मारिफत की एक लफ्ज और किरा भी नहीं समझ सकते। इसको उरफा की जबान में कहते हैं, जब किसी पानी के अंदर जाना है आपको, तो उससे पहले जो सतह आब है उसके चारों तरफ मेंढे होती हैं ताकि कोई चीज और ना जाने पाए। तो ये है वो, तो ये बाउंड्रीज जो हैं वो तौहीद, रिसालत, वलायत की ये बाउंड्रीज हैं। मारिफत फातिमा के लिए ये बाउंड्रीज हैं। समझ में आया ना? वलायत को समझे तो रिसालत को समझोगे, रिसालत को समझे तो तौहीद को समझोगे, इन तीनों को समझे तो फातिमा को समझोगे।
اس لیے اللہ نے کہا فاطمہ تو امتی، فاطمہ میرا ہی خاص بندی ہے۔ اب آپ اس ایک جملے کی چاشنی لیجئے، آپ کا ذہن کہہ رہا ہوگا کدھر لے چلے گئے۔ آپ دیکھیے ان کا نفس خرید رہا ہے اور مرضی دے رہا ہے، تب یہ باؤنڈری ہے، توجہ رہے۔ لیکن ان کے لیے یہی ہے کہ جب خرید لیا مرضی تب اس کی ہو گئی، اب ان کی نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ تو اب رضایت ان کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ توجہ ہو گئی؟ اللہ کی رضایت ہے، علی کے پاس تو رضایت ہی نہیں ہے۔ جو بھی ہے اللہ کی رضایت ہے۔ اب علی کے پاس آئی، نفس بیچ دیا، نفس اللہ نے لے لیا، رضایت علی نے لے لیا، تو اللہ کی رضایت علی کے پاس ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ عظمت فاطمہ کو حاصل ہے جو علی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ رضایت نفس بیچ کے خریدا ہے، مگر رضایت خدا ہے۔ مگر خود رضایت خدا کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ کریں آپ، تو نبی سے پوچھئے، نبی نے فرمایا رضا فاطمہ رضا اللہ، رضا علی رضا اللہ نہیں ہے۔ رضا علی جو ہے وہ رضا اللہ ہے، لیکن رضا خدا رضا اللہ رضا علی نہیں ہے۔ توجہ رہے۔ اب یہ رضا خدا ہے کیا؟ رضا فاطمہ۔ رضا اللہ جو ہے رضا اللہ، رضا فاطمہ۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ فاطمہ کی رضا ہے۔ اور سادہ تر بالکل کے ذہن میں بیٹھ جائے، ادھر ادھر نہ جائے آپ کے، کہ دو چیزیں، ایک ہے مرضی اور ایک ہے رضا۔ رضایت، میں آپ سے رضایت رکھتا ہوں، یعنی اردو میں بولیں گے راضی ہوں، تو رضایت اور مرضی، میری مرضی یہ ہے کہ آپ یہ ہوں۔ توجہ ہی، دونوں میں فرق نظر آیا آپ کو؟ میں آپ سے راضی ہوں اور یہ کہ میری مرضی ہے کہ آپ یہ ہو جائیں، تو دونوں میں فرق آ گیا آپ کو؟ تو اب یہی سمجھ لیجئے، مولا جو ہیں ان کے پاس مرضی پروردگار ہے، لیکن زہرا وہ ہیں کہ جن کی رضایت پروردگار۔ تو ہم اس کو اپنے علمی زبان میں کہتے ہیں رضایت مصدر ہے اور مرضی متولد ہے اسی مصدر سے۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو رضایت مصدر ہے، یعنی رضایت کی تمام تر صدور کا مقام فاطمہ ہے۔ اس لیے کہا اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بھی برابر کا نظر نہ آتا۔ یہ ہے عظمت حضرت زہرا، اور اس کی بنیادیں بڑی قوی ہیں۔ اسی لیے حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی مدظل العالی نے اس جملے پہ ایک جملہ فرمایا، انہوں نے کہا سب سمجھ میں آتا ہے لیکن یہی نہیں سمجھ میں آتا۔ حیرت الکمل، کمل جمع ہے کامل کی، یعنی جو اپنے علم و معرفت میں کامل و طاق ہیں، وہ بھی اس لفظ میں حیرت میں ہے کہ رضا فاطمہ رضا اللہ، اس میں وہ بھی حیرت میں ہے۔ اس لیے کہ اس کو اگر ادھیڑ بن کریں گے تو بڑی مشکل ہے۔ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا ہے یا فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے؟ یعنی جب فاطمہ راضی ہوں گی تبھی اللہ راضی ہوگا، یا یہ کہ اللہ راضی ہوگا تبھی فاطمہ راضی ہوں گی، یا کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے حساب سے ہے۔ یہاں پہ حیرت میں ہیں، کاملین حیرت میں کہ کیا کہیں۔ یہ ہے عظمت کی بلندی کہ حضرت زہرا کی رضا رضا اللہ ہے۔ تو ہم سادے لوگ جلدی میں کہہ جاتے ہیں، وہ کاملین جو ہے ٹھہر جاتے ہیں۔ ہم سادے فوراً بول دیے کہ اللہ تابع رضایت فاطمہ ہے، اب وہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کیسے کیسے کہتے ہیں کہ ابھی کوئی کہہ رہے کہ کیا بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ تابع ہے لیکن نکل تو یہی رہا ہے،
آپ گھنٹوں بحث کریں گے یہی نا، لیکن کاملین ٹھہرے ہیں، حیرت میں ہیں کہ یا اللہ یہ کیا کہلوا دیا تو نے، اور نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، گفتگو ہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو کچھ بھی ادھر سے ہے، تب جو بول رہے ہیں ادھر ہی سے بول رہے ہیں، تب یہ سوائے عظمت و بلندی بتانے کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سب نے یہ کہا کہ اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی کوئی، کہ اللہ کی رضا، جملہ یہ ہے اللہ کی رضا، رضائے فاطمہ، یہ نہیں ہے کہ رضائے فاطمہ اللہ کی رضا، توجہ کریں آپ، اللہ کی رضا، رضائے فاطمہ۔ تب تو سارے سوالات ختم ہو گئے نا، اب چاہے جس کو آپ راضی رکھیے، اس سے بحث نہیں ہے، رضائے فاطمہ اصل ہے، اگر وہ راضی تو اللہ راضی۔ اب اس کے بعد جتنی چاہیے دعا کیجئے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ارے بھائی آپ کو تو خود ہی سمجھنا ہے کہ ہے راضی خدا کہ نہیں ہے راضی خدا۔ اگر زہرا راضی ہے تو دعا مستجاب ہے، توجہ کریں آپ، اگر زہرا راضی نہیں ہے تو دعا مستجاب نہیں ہے، یہیں سے پتا چل گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اسی لیے اس بی بی کی تمکنت و عظمت میں یہ ہے کہ سارا اقتدار اس دن حشر میں دیکھا جائے گا، اور یہی اقتدار کا ایک حصہ ہے کہ حضرت نے فرمایا چھٹے امام نے کہ ندا دے گا منادی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کرو۔ بعض لوگوں نے مانا کیا کہ نیچی کرو، یعنی مطلب اٹھنے نہ پائے، سامنے نہ آئے، دیکھو نہیں، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اور میں کہتا ہوں بند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کی بیٹی اور میری خاص کنیز آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی آئے اس کے لیے کوئی ندا نہیں ہے، لیکن حضرت زہرا کے لیے ندا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ مصائب میں آ گیا کہ فضائل کے فقرے ہیں، آپ غور کریں جو چیز ذہن میں آئی ہے۔ جب کوئی بڑا آتا ہے، بادشاہ شہنشاہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ نکلتے تھے اور ان کی سواری آتی تھی تو آگے منادی ندا دیتے ہوئے جاتے تھے کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ سواری سرکار کی آ رہی ہے نا؟ تو آپ بتاؤ کون بڑا حاکم ہے حشر میں؟ کون بڑا حاکم ہے کہ سیدہ کے لیے ندا آ رہی ہے کہ غضوا ابصارکم، سیدہ آ رہی ہے؟ کتنی بڑی حاکم، تصور کرو گے؟ اتنی بڑی حاکم کہ جس نورانی اونٹ پر تشریف فرمائیں اس کی نکیل محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنی بڑی عظمت حکومت کہ اس اونٹ کو ہکانے والے پیچھے علی ہیں، نبی اونٹ کو لے کے بڑھ رہے ہیں، علی اونٹ کو آگے ہکا رہے ہیں، اور سیدہ بیٹھی ہیں اور ندائے الہی آ رہی ہے غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو اور نگاہ نیچے کرو، اس لیے کہ میری خاص کنیز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ دنیا کی کوئی عورت ہو اس عظمت کو پہنچ نہیں سکتی ہے۔ یوں آپ سب کو اپنی اپنی زبانیں ہیں، جس کو جو چاہے کہیے، آپ کہنا مقصد و ملاک نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں، نہ ازواج رسول، نہ ازواج انبیاء، نہ ازواج اولیاء، نہ خود ایسی طاہرہ و معصومہ کہ کوئی سیدہ کا مقابلہ کر سکے۔ مریم ایک مریم ہے کہ جس کا مقابل کوئی نہیں، مگر وہ بھی مریم سیدہ کی حکومت کے ماتحت۔ آج حشر میں وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ سیدہ آئی ہیں۔ عزیزو بس یہیں پہ ختم کروں گا دو جملے کے ساتھ کہ اتنا تصور کر لو کہ جس کے آمد کی خبر خدا دے رہا ہے، اہل محشر کو آمد کی خبر خدا دے رہا ہے۔ دو چار جملے صرف کہ گریہ ہو جائے بی بی کے اوپر، آمد کی خبر خدا دے رہا ہے، اور لانے والے نبی اور ولی ہیں، اور مجمع حشر کا ہے، ساری کائنات جمع ہے،
इसमें कोई फिरके उरके की बात नहीं है, सारी कायनात की मखलूक जमा है। तो सैयदा वहां आ रही हैं, जिसकी अजमत यह है खुदा निदा दे रहा है। नबी ऊंट को लिए हुए है, अली ऊंट हका रहे। उस बीबी का तसव्वुर करो कितनी अजमत वाली है। क्या यही रिवा था इस बीबी के साथ कि जालिमीन अपने से दुर्रे मारे उसे? अजीजों बताओ मुझे, हश्र में ये आंखें देख के अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगी, जिन्होंने सैयदा को इतने दुर्रे मारे कि अली गुस्ल के वक्त रोने लगे। आवाज आई, मायूबकी का या अली इब्न अबी तालिब। अजीजों बहुत सी रवायतें हैं, इन 5 दिनों में पढ़ी जाएंगी। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, हजरत सलमान ने, सब ने अलग अलग पूछा। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि बाबा जान, मैं ये देख रही थी कि दरमियाने गुस्ल आप रोने लगे एक बार की, आपके रोने का सबब क्या था? तो आपने कहा बेटी अगर तू देख लेती तो जिंदा नहीं रह सकती थी, तुझ में इतनी कुव्वत और ताब ना थी। पूछा क्या था बाबा? कहा बेटी तेरे माँ के बाजू पे इतनी सुर्खियां थी, इस जालिम ने इतने कोड़े मारे थे कि जिसकी वजह से ये बाजू इस तरह से वरम कर गया था का दुम्मल जैसे फोड़े होते हैं, सियाह रंग के फोड़े। अजीजों सोचो कि कहां हूरिया, कहां हूरिया, कहां जालिमों के कोड़े। अजीजों इसीलिए मौला से किसी ने पूछा था कि ये कोड़े मारने वाले के ऊपर इरफाक क्यों है? कहा इसलिए था कि सैयदा को कोड़ा मारा। अजीजों आप सोचें कि जिस बीबी के कोड़े मारे गए हैं, ये बच्चों को सुना करके आमादा किया जाता है। मैं तो ही हाथ जोड़ के कहूंगा बीबी ज़ैनब से कि बीबी पूछ लिया ना आपने, अपने माँ की मुसीबत तो सुन लिया ना। आपसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, आपसे ज्यादा गम को बर्दाश्त करने वाला तो कोई नहीं होगा ना। हमने सुना, हम सुनने वाले, चाहने वाले सुन के गिरिया करते हैं, लेकिन बीबी जब आपने सुना तो आपको ताब ना आई होगी। लेकिन ए सैयदा अब कलेजा मजबूत कर लेना। ए ज़ैनब तुम ही जाइए सैयदा हो, जितने कोड़े सैयदा को घर में लगे हैं अजीजों कहीं इससे ज्यादा कोड़े ज़ैनब की पुश्त पे पड़े हैं। यहां तक कि जालिम जब भी घबराता था, शेमर घबराता था, कोई मुश्किल आती थी तो घबरा के आगे बढ़ता था, या सैयदो साजिदीन के पुष्ट में कोड़े मारता था, या हजरत ज़ैनब की पुष्ट पर। अजीजों बीबी ज़ैनब की कमर खमीदा हो गई थी। अजीजों जब मदीना लौटे थे तो कमर खमीदा लौटी थी, इतना असर हो गया था। आप अंदाजा कीजिए कि माँ को जो मुसीबत मिली है वो सारी मुसीबतें हजरत वाक़े करबला में हजरात अहले बैत को नसीब हुई। सारी मुसीबतें अजीजों, बस 2-4 जुमले में खत्म करता हूं। बस यही एक कम है बात क्या कि ज़ैनब उस हालत में कि जिस हालत में खेमे में आग लगी तो अपने भतीजे को लेकर निकली हैं। अजीजों ये निकलना आसान काम नहीं था, ये ज़ैनब औलिया का काम था कि आप निकली हैं। मैं बीबी से कहूंगा बीबी ये भी आपके माँ का वतीरा है कि जब उनके शौहर अली इब्न अबी तालिब को रसन बस्ता खींचने लगे तो बीबी ने एक मर्तबा इस हालत में कि गश में थी, लेकिन रिदा की हवा से आग जब खुली तो और कहीं नजर नहीं गई, इतने ही पहुंची कि कहा खल्लो अबुल हसन, अरे अबुल हसन को खोल दो। अजीजों अली के हिफाजत की तमाम तर कुव्वत जो है सहरा के दिल में ऐसी आई कि अपने तमाम गम को भूल गई, बच्चा साकित हुआ भूल गई, कोड़े पड़े भूल गई, दर गिराया गया
کو بھول گئی، اپنی ہر مصیبت کو بھول گئی. میں یہیں پہ ختم کروں گا. آج سوچئے علی کی عظمت اتنی تھی نگاہ سیدہ میں کہ اپنی مصیبت بھولی اور آواز دیا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بال کھول دوں گی. عزیزو معلوم یہ ہوا کہ انسان ایسے موقع پہ آتا ہے، کبھی اپنے سے عزیز کو دیکھتا ہے تو بھول جاتا ہے. یہی مجھے مقاتل میں ملا کہ جب حسین علی مقام گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، شمر نے سب کچھ کر دیا، تو ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا کہ ان کا بھی زندہ ہے، سر قلم کر لے. اس نے کہا اب حسین زندہ نہیں ہے. کہا امیر کا حکم ہے کہ زندہ سر قلم کرنا. کہا نہیں مر چکے ہیں، کل سب کا سر قلم کریں گے تو کر لیں گے. تو کہا نہیں زندہ ہے حسین. کہا نہیں زندہ نہیں ہے. شمر کہتا ہے میں نے کان لگا کے سن لیا، سانس کی آمد و رفت ختم ہو چکی ہے، نہیں ہے. ہاں پسر سعد نے کہا بھی میں بتاتا ہوں کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. اپنے گھوڑے کے زین پر بلند ہوا اور آواز دیا اپنی فوج کو، کہا اے اہل فوج خیمے میں آگ لگا دے اور زینب کی رضا چھین لے. عزیز و حسین کوہنیوں کے بل کھڑے ہو گئے. آواز دیا او پسر سعد ابھی خیمے کا رخ نہ کرنا، میں زندہ ہوں. سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلب. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وسر المستودع فيها عد صل على محمد وعلى محمد. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بار الہ تمام دنیا میں امن و عدل کا قیام فرما، ناامنی اور بے چینی جو ہے اسے نیست و نابود فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما. بار الہ عدل کا قیام فرما، ظلم کو قلع و قمع فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، ہمارے آقا ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں شمار فرما، ان کے خاص مخلصین میں ہمیں قرار دے. تمام ائمہ کو معصومین کو ہم سب سے راضی اور خوشنود قرار دے. اللہم تقبل من الدعا. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، خصوصاً رہبری کی حفاظت فرما. اللہم تقبل من الدعا بحق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین. یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین. فاطمہ زہرا 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 فاطمہ آگے جائیے. فاطمہ فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ. بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو
امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، جلتا ہوا پہلو پہ دروازہ گرایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے کیا حال ہوا میرا فضا سے کوئی پوچھے، کیا حال ہوا میرا فضا سے کوئی پوچھے، پہلو سے میرے جس نے دروازہ اٹھایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا، رے حیدر کے سوا بابا اس سارے زمانے میں، حیدر کے سوا بابا اس سارے زمانے میں، لگتا ہے مجھے اب تو ہر کوئی پرایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا، اس وقت ہوا مجھ کو احساس یتیمی کا، اس وقت ہوا مجھ کو احساس یتیمی کا، حق مانگنے ظالم نے دربار بلایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا، میں حق جو ولایت کا لینے گئی ظالم سے، میں حق جو ولایت کا لینے گئی ظالم سے، ٹھکرا کے سند تیری جھوٹا بھی بتایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا، دعوے کو میرے بابا دعوے کو میرے جھوٹا کرنے کے لیے ثابت، دعوے کو میرے جھوٹا کرنے کے لیے ثابت، ہم ناطق کے قرآن کو قرآن سنایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، ارے 40 جگہ میری بنائی گئی قبریں، 40 جگہ میری بنائی گئی قبریں، دفنایا نہیں مجھ کو حیدر نے چھپایا ہے، بابا تیری زہرا کو
امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا، رے امت کے ستم اب تک جاری ہے میرے بابا، امت کے ستم اب تک جاری ہے میرے بابا، دیکھو تو مسلمان نے روزہ میرا ڈھایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا، رے سجاد حسن باقر جعفر ہیں میرے ہمراہ، سجاد حسن باقر جعفر ہیں میرے ہمراہ، جن لوگوں کی تربت پہ اب کوئی نہ سایہ ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو نے ستایا، ٹوٹی ہوئی پسلی کا جو حال تھا اے بابا، ٹوٹی ہوئی پسلی کا جو حال تھا اے بابا، وہ حال لینوں نے تربت کا بنایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا، ارے زخموں کا میرے بدلہ آئے گا وہی لینے، زخموں کا میرے بدلہ آئے گا وہی لینے، اللہ نے غیبت میں وہ جس کو چھپایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت رے افروز و رضا قبر پہ اس کی ناردا ہے، افروز و رضا قبر پہ اس کی ناردا ہے، پردے کا چلن جس نے دنیا کو سکھایا ہے، بابا تیری زہرا کو امت نے ستایا، یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل العباس، 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 ارے کہتے ہیں رو کر غلام لیجئے آقا سلام، یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل ہے، اب بھی مدد کو اگر آپ نہیں آئیں گے، یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل العباس، یا سکینہ یا عباس یا سکینہ یا عباس، یا علی مولا حیدر، یا علی مولا حیدر، یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین، محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیک یا صدیقۃ الطاہرہ بطول العذراء سید اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي الحسين أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان والأمان والأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.